یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں، اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیع نے تقیہ کے نام سے اختیار کیا ہے۔ اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کی بنیاد وہی آیت ہے الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہ تقیہ کرو، اپنے ایمان کو چھپا جاؤ، اپنے عقائد کو چھپا جاؤ، جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو، جھوٹ بولو۔ اور یہی وہ چیز ہے، واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع کا معاملہ جہاں ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملا اگر اس کا اظہار کریں تو کفر کا فتویٰ ان پر فوراً لگ جائے۔ یہ بچے رہے ہیں اسی تقیہ کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا، اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر۔ قاضی دل میں تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اہل تشیع نے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران، ایک طرف تھے خوارج، ایک طرف تھے اہل تشیع، جنہوں نے شیعان علی کا نام ابتداء اختیار کیا تھا۔ اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹ سپوکن تھے، جو بات تھی وہ کہتے تھے بربلا۔ یہی وجہ کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف قتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے۔ لیکن اہل تشیع نے تقیہ کی ڈھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا، یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا 9/10 حصہ تقیہ پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے اور آج تک بچے ہوئے۔ لیکن میں نے یہاں صرف اس کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا، میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیہ کے لیے، اس سے ہمارے نزدیک صرف جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مضرت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات اختیار کرنی پڑ جائے تو ناگزیر حد تک اس میں جلب منفعت پیش نظر نہ ہو، اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عزیمت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہل تشیع کی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔